کیا ورد و وظائف سے اللہ مل جاتا ہے؟ کیا زیادہ علم انسان کو حقیقت تک پہنچا دیتا ہے، یا پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ کچھ اور ہے؟ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جامع الاسرار باب ہفتم پارٹ 58 میں فرماتے ہیں، یہ عطا نہ صرف ذکر سے ملتی ہے، نہ زہد و تقوی سے، اور نہ خلوت و عبادت سے، بلکہ یہ راز پیر کامل کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے جامع الاسرار کی روشنی میں عشق، فقر اور توحید کے اس عظیم راز کو سمجھتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باہو رحمۃ اللہ علیہ ہر دم او کے ساتھ رہتا ہے، جیسا کہ کتاب عقل بیدار میں فرماتے ہیں، تو نمی دانی کہ باہو باخدا، یعنی تو نہیں جانتا کہ باہو ہر وقت خدا کے ساتھ ہے۔ ایسا شخص دنیا اور اہل دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، کیونکہ اس کا حقیقی وصال مولا کے ساتھ ہوتا ہے، اور دنیا و اہل دنیا کو آخر کار زوال ہے۔ بادشاہ صاحب فرماتے ہیں، عین بائین دیکھنے کو معرفت کہتے ہیں، اور جس نے حقیقت کو دیکھ لیا وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی شخص توحید الہی میں غرق ہونا چاہتا ہے اور ہمیشہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہنا چاہتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ عظیم عطا نہ ورد و وظائف سے ملتی ہے، نہ کثرت ذکر و فکر سے، نہ زہد و تقوی سے، اور نہ خلوت و تنہائی سے۔ یہ راز پیر کامل کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص پیر نہیں رکھتا وہ عطاعت کے نور سے محروم ہے، جیسا کہ ابیات باہو میں ارشاد ہے، جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، بامے لال ہوئے کڑ کڑ کے، یعنی جس طرح جاگ کے بغیر دودھ دہی نہیں بنتا، اسی طرح پیر کامل کے بغیر روحانی کمال حاصل نہیں ہوتا۔ پاشا کریم فرماتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں علم زیادہ ہوتا ہے اس میں حرص بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس علم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اصل پیر وہ ہے جو مرید کو دونوں جہان سے پار گزار دے، اور مرید وہ ہے جو مولا کے سوا کسی سے محبت نہ رکھے۔ سچا مرید وہ ہے جس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو اور جس کے دل میں دنیا کی محبت باقی نہ رہے۔ محبت کی 4 علامات۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کے 4 حروف ہیں۔ حرف میم، اس میں مسمى میں محو ہو کر فنا فی اللہ ہو جانا۔ حرف ہے، اپنے وجود سے حرص کو نکال دینا۔ حرف بے، دل میں بخل نہ رکھنا۔ حرف تے، فقر کو مکمل کر لینا، یعنی فقر کو تمام کرنا۔ جس شخص میں یہ 4 نشانیاں نہ ہو وہ محبت کے دعوے میں سچا نہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، عشق کے جلے ہوئوں کو آگ کیا کرے، عشق کے جلے ہوئے کو کافر زنار کیا کرے۔ اور بیات باہو میں فرماتے ہیں، گیا ایمان عشق کے دیوں پاروں، ہو کر کافر رہیے ہو، گت زنار کفردہ گل وچ بت خانے وچ بئیے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی اصل حقیقت عشق ہے۔ جب عشق وارد ہو جاتا ہے تو انسان کا وجود محبوب کے دیدار میں محو ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو صوفیہ کرام کی اصطلاح میں عشق میں فنا کہا جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم تو روز ازل سے مسلمان ہیں اور ہم نے کہا تھا بلا، یعنی ہاں تو ہمارا رب ہے، پھر محبوب کے بغیر جنت کی بہار کا کیا فائدہ؟
اگر ساتوں دوزخ بھی بھر دیے جائیں تب بھی محبت الہی کی آگ ان سے زیادہ تیز ہے۔ جس نے عشق کی اس آگ کو دیکھ لیا اس کے لیے دوزخ کی آگ کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ دوزخ کی آگ میں ایک دن جلتے ہیں مگر عاشق ہر لمحہ چلتا ہے، جیسا کہ ابیات باہو میں فرماتے ہیں عشق ماہی دے لائیاں اگیں تے لگیاں کون بجھاوے ہو، میں گی جانا ذات عشق دی جڑا در در جا جھکاوے ہو۔ عشق کی جو آگ لگ جائے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ عارف ہر دم توحید کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ جس طرح کوئی بادشاہ کسی ولایت کو فتح کر کے خوش ہوتا ہے اسی طرح عارف کا دل مقام توحید حاصل کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے وہ صرف ظاہری انسان ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ انہیں دیوان ناطق کہتے ہیں، یعنی بولنے والا جانور، اور جو حقیقی عارف ہوتے ہیں وہ شہباز لامکان ہوتے ہیں، جیسا کہ ابیات باہو میں فرمایا میں شہباز کراں پروازاں، میں شہباز کراں پروازاں وچ افلاک کرم دے ہو۔ لیکن اکثر لوگ طوطی کی طرح خوش آواز ہیں مگر اپنی نادانی سے دنیا کے پنجرے میں قید ہیں۔ قرآن بھی انسان کی اصل غفلت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، اور قیامت کے دن کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا اس دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا، کیونکہ اس دن ہر شخص اپنی فکر میں مبتلا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عارف دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی فقر ہے، یہی عشق ہے، اور یہی توحید کا راز ہے جسے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الاسرار میں بیان فرمایا۔ جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔ ہاں بڑا لجپال علی، ہو بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا